نحمده ونصلي على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ اشرف علی آپ کو اپنے چینل نور الہدایہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت المال میں سے وظیفہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کپڑوں کی تجارت ہوتی تھی اور اسی سے گزر اوقات تھا۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو حسب معمول صبح کو چند چادریں ہاتھ پر ڈال کر بازار میں فروخت کے لیے تشریف لے جاتے۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، پوچھا کہاں چلے؟ فرمایا بازار جا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اگر تم تجارت میں مشغول ہو گئے تو خلافت کے کام کا کیا ہوگا؟ فرمایا پھر اہل و عیال کو کہاں سے کھلاؤں؟ عرض کیا ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امین ہونے کا لقب دیا ہے، ان کے پاس چلیں اور آپ کے لیے بیت المال سے کچھ مقرر کر دیں گے۔ دونوں حضرات ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک مہاجری کو جو اوسطاً ملتا تھا، نہ کم نہ زیادہ، وہ مقرر فرما دیا۔ ایک مرتبہ بیوی نے درخواست کی کہ کوئی میٹھی چیز کھانے کو دل چاہتا ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تو دام نہیں کہ خریدوں۔ اہلیہ نے عرض کیا کہ ہم اپنے روز کے کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا بچا لیں، کچھ دنوں میں اتنی مقدار ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت فرما دی۔ اہلیہ نے کئی روز میں کچھ تھوڑے سے پیسے جمع کیے۔ آپ نے فرمایا کہ تجربے سے یہ معلوم ہوا کہ اتنی مقدار ہمیں بیت المال سے زیادہ ملتی ہے، اس لیے جو اہلیہ نے جمع کیا تھا وہ بھی بیت المال میں جمع فرما دیا، اور آئندہ کے لیے اتنی مقدار جتنا انہوں نے روزانہ جمع کیا تھا اپنی تنخواہ میں سے کم کر دیا۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں اتنے بڑے خلیفہ اور بادشاہ پہلے سے اپنی تجارت بھی کرتے تھے اور ضروریات کو بھی کافی بھی تھی، جیسا کہ اس اعلان سے معلوم ہوتا ہے جو بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری قوم کو یہ بات معلوم ہے کہ میں پیشہ ور تجارت میرے اہل و عیال کو ناکافی نہیں تھا، لیکن اب خلافت کی وجہ سے مسلمانوں کے کاروبار میں مشغولی ہے، اس لیے بیت المال سے میرے اہل و عیال کا کھانا مقرر ہو گیا۔ اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے لگا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی کہ میری ضرورتوں میں سے جو چیزیں بیت المال کی ہیں وہ میرے بعد آنے والے خلیفہ کے حوالے کر دی جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دینار یا درہم نہیں تھا، ایک اونٹنی دودھ کی اور ایک پیالہ ایک خادم تھا۔ بعض روایات میں ایک اوڑھنا اور ایک بچھونا بھی آیا ہے۔ یہ اشیاء حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نیابت میں جمع پہنچائی دی گئیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رحم فرمائے کہ اپنے سے بات والے کو مشقت میں ڈال دیا۔ بس میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ ہیں وہ صحابہ جن کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا۔ آج کل کے جو حاکم ہیں ان کا حال آپ کے سامنے ہے، اور یہ تھے حاکم جنہوں نے حکومت کر کے گئے کہ ایک میٹھی چیز کھانے کو بھی دل چاہا، اس کے لیے کچھ چند پیسے جمع کیے کچھ دنوں میں، تو انہوں نے چیز کا اندازہ لگایا یہ پیسے شاید ہم زیادہ مل رہے ہیں، وہ بھی اٹھا کے انہوں نے بیت المال میں جمع کرا۔ یہ تھے وہ لوگ جنہیں دنیا سے بے رغبتی اختیار کی، دنیا کی لذتوں سے دور رہے، اور ان کی نظر آخرت پہ تھی، جنت پہ تھی، تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی دنیا میں اپنی رضا کا پروانہ عطا فرمایا،
اور کہا کہ میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی۔ ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے؟ صبح سے اٹھنے سے رات کے سونے تک ہم صرف دنیا میں اپنے آپ کو غرق کر کے بیٹھے ہیں۔ ہم کو یہ نہیں پتہ کہ ہمارا کفن دنیا میں بھی آ گیا ہے یا نہیں۔ تو میرے بھائیوں، بہت سوچنے کی بات ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ جہاں آنے والا سفر ہے جو ہمیشہ ہمیشہ جو جائے گا وہ واپس وہاں سے کبھی نہیں آئے گا، اس کی ہماری کوئی فکر نہیں، کوئی تیاری نہیں۔ کیسے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دیں گے؟ اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دیں، ان نعمتوں کا کس طرح ہم جواب دے سکیں؟ اللہ رب العزت ہم پر رحم فرمائے، ہم کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔